السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله وعلیکم وبحمده سبحان الله العظيم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربي زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میں دارالایمان ڈیجیٹل انٹرنیشنل اسلامک سینٹر کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مَن یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ ترجمہ، جس سے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرمائے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ گویا وہ لوگ جن کے دل و دماغ دین کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں، ان کا شمار ان خوش نصیبوں میں ہوتا ہے جن کے ساتھ ان کے پروردگار نے بھلائی کا ارادہ فرمایا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے، آمین۔ اب ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں۔ میں تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دیتی ہوں آرزو کو کہ وہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 61 سے 65 تک تلاوت فرمائیں۔ جی آرزو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا۔ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ انہوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ کہنے لگا بھلا بتاؤ، یہ ہے وہ مخلوق جسے تو نے میرے مقابلے میں عزت بخشی ہے۔ اگر تو نے مجھے قیامت کے دن تک مہلت دی
تو میں اس کی اولاد میں سے تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب کو جبڑوں میں لگام ڈالوں گا۔ اللہ نے کہا جا پھر ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا تو جہنم ہی تم سب کی سزا ہوگی، مکمل اور بھرپور سزا۔ اور ان میں سے جس جس پر تیرا بس چلے انہیں اپنی آواز سے بہکا لے اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کی فوج چڑھا لا، اور ان کے مال اور اولاد میں اپنا حصہ لگا لے اور ان سے خوب وعدے کر لے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ شیطان اس سے جو وعدے بھی کرتا ہے وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہوتے۔ یقین رکھ کہ جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا، اور تیرا پروردگار ان کی رکھوالی کے لیے کافی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاء اللہ، تبارک اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کے تمام بھلائیاں عطا فرمائے، آمین۔ درس حدیث کے آغاز سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ ہم ایک بار پھر سے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درس حدیث کا آج کا موضوع ہے حسن اخلاق۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلق عظیم پر فائز ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کے بارے میں فرمایا کہ آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ آپ کا اخلاق قرآن ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے اچھے اخلاق کے حامل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو مکارم اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر بہت بڑا انعام تھا، اور پھر آپ کی اس صفت پر تعریف بھی فرمائی وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے اعلیٰ اخلاق کے حامل تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم کوئی موٹا اور باریک ریشم نہیں چھوا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس میں عطر کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ اور بہتر خوشبو کبھی نہیں سونگی، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 سال خدمت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کبھی اف تک نہیں فرمایا، اور جو کام میں نے کر دیا اس کے بارے میں کبھی نہیں آیا تم نے یہ کیوں کیا، اور جو کام میں نے نہیں کیا اس کے بارے میں بھی کبھی نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کس طرح کیوں نہیں کیا۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں خادموں اور ملازمین سے نرمی اور حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، اور ان پر بے جا سختی اور نفرت کا برتاؤ نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہتر خدمت کے مواقع کی تلاش میں رہتے تھے۔ انہوں نے 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کا کمال مظاہرہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مدت میں کبھی ان کی سرزنش نہیں فرمائی، حتیٰ کہ کبھی اف تک نہیں کہا۔ اس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی کمال ہے کہ انہوں نے کبھی ایسا موقع ہی نہیں دیا، کیونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر کوئی ایسی بات ہوتی جو قابل تعدیب ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ان کی تربیت اور اصلاح فرماتے۔
ایک حدیث میں حضرت نواز بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیکی حسن اخلاق کا نام ہے، اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تجھے یہ ناگوار اور ناپسند ہو کہ لوگ اس سے مطلع اور باخبر ہو جائیں۔ ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فحش گو تھے، نہ تکلف کے ساتھ فحش کلام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو تم میں اخلاق میں سب سے اچھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر اعلیٰ اخلاق کے حامل تھے کہ آپ سے صرف نیک اعمال اور پاکیزہ اقوال کا صدور ہوتا تھا۔ ہم مومنوں کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال اور اعلیٰ اخلاق میں ایک دوسرے پر سبقت حاصل کریں، یہی فضیلت کا معیار اور اعلیٰ ایمان کی علامت ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن مومن بندے کی میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی اور ثقیل کوئی چیز نہیں ہوگی، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ فاحش اور بیہودہ گو سے بغض رکھتا ہے۔ حسن اخلاق روز قیامت اعمال صالحہ میں سب سے زیادہ وزنی اور ثقیل ہوں گے، اور انسان انہیں اپنی نیکیوں والے پلڑے میں پائے گا۔ فحش گو اور بد کلامی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بھی پسند نہیں فرماتا۔ اسی طرح ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے اعمال کے بارے میں پوچھا گیا جن کی وجہ سے اکثر لوگ جنت میں جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا تقوی اور حسن خلق۔ اور پھر آپ سے پوچھا گیا کہ کن چیزوں کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منہ اور شرمگاہ۔ تقوی سے مراد شرک، برے اور برے اعمال سے بچنا اور نیک اعمال مسا کرتے رہنا۔ تقوی کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور حسن اخلاق کا تعلق حقوق العباد سے ہے، جس میں یہ دونوں سے پیدا ہو جائیں تو یہ جنت میں ہے۔ ایک حدیث میں افضل بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ شخص ہے جو ان میں سب سے اچھے اخلاق والا ہے، اور تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو تم میں اپنی عورتوں کے حق میں سب سے بہتر ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ مومن اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے روزے دار اور شب بیدار شخص کے درجے اور مرتبے پر فائز ہوں گے۔ دن کو نفلی روزے رکھنا اور رات کو تہجد پڑھنا نہایت مشکل اور عزیمت والا کام ہے، لیکن جو شخص فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کی پابندی بھی کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب بن جاتا ہے اور بے تحاشا اجر و ثواب پاتا ہے۔ لیکن حسن اخلاق سے آراستہ شخص جو صرف فرائض کی ادائیگی کرتا ہے، نوافل کا اتنا اہتمام نہیں کرتا، تو وہ صرف اسی حسن اخلاق کی وجہ سے دن کو نفلی روزہ رکھنے اور رات کو تہجد پڑھنے والے کے اجر کو پا لے گا۔ اس سے ہمیں حسن اخلاق کی اہمیت و فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیا، اور اس شخص کے لیے جنت کے وسط میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے مزاح و مذاق کے طور پر بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، اور اس شخص کے لیے جنت کے اعلیٰ درجے میں گھر کا ضامن ہوں جس کے اچھے اخلاق ہوں۔ جھگڑا وغیرہ نہ کرنا، اس طرح سے اختلافات بھی کم ہوتے ہیں۔ جنت میں درجات اور مراتب ہیں جو لوگوں کو حسن اعمال نصیب ہوں گے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹ ہر شکل، ہر رنگ اور ہر حالت میں حرام ہے، خواہ وہ مذاق کی صورت میں ہو یا سنجیدگی سے۔ بلکہ ایک اور حدیث میں ہے کہ اس شخص کے لیے وہی ہلاکت اور تباہی ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے اور قصہ گوئی کرتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کے یہاں اعلیٰ مرتبے والا وہ شخص عائشہ ہے۔ بیٹی اپنی جگہ تھوڑی چینج کرو، آپ کے آواز کلیئر نہیں ہے۔ اب آ رہی ہے؟ جی آپ بولیں تو پھر پتہ چلتا ہے۔ ہاں حسن خلق کا تقاضا ہے کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو خندہ پیشانی سے ملے، اس لیے کہ اس پر اجر ہے۔ جس میں یہ صرف پیدا ہو جائے وہ پھر سخاوت بھی کرتا ہے اور لوگوں کو تکلیف بھی نہیں پہنچاتا۔ وہ اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتا، اور حدیث رسول میں بھی اس کی وضاحت ہے کہ مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ وما علینا الا البلاغ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك یا ارحم الراحمین۔ اب میں دعوت دینا چاہتی ہوں محترمہ استاذہ گوہر آنٹی کو کہ وہ آئیں اور سورہ اسراء کی آیت نمبر 61 سے 65 تک کی درس و تفسیر بیان فرمائیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک خوبصورت حکمت اور احکامات سے بھرپور سورت کی تلاوت، تفسیر اور غور و فکر کرنے کا موقع دیا ہے۔ یہ اللہ کا ہم پر بڑا فضل و کرم ہے جو آج ہم قرآن کی اس محفل میں شریک ہیں۔ اس پر جتنا بھی شکر کیا جائے کم ہے۔ اللہم ارزقنا التفکر والتدبر بما یتلوہ لسان من کتابک والفہم لہ والمعرفۃ بمعنی والنظر بعجائبہ والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ، ہماری زبان آپ کی کتاب میں سے جو کچھ تلاوت کرتی ہے ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پر غور و فکر کریں، اس کی سمجھ دے، اس کے معنی و مفہوم کی معرفت دے، اس کے عجائبات کو دیکھنے والی نظر عطا فرما، اور جب تک ہم زندہ رہیں اس پر عمل کرتے رہیں۔ بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں، آمین یا رب العالمین۔ ہم آج کے درس کو شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا پچھلے درس کی ایک دو آیات دیکھتے ہیں تاکہ آگے کی آیاتوں سے اس کا لنک، اس کا تعلق برقرار رہے۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے اِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اے نبی، آپ کا رب ان تمام کافروں کو، مشرکوں کو، کذابوں کو جو آپ کو جھٹلاتے ہیں گھیرے ہوئے ہیں، ان سرکل کیے ہوئے ہیں، اب وہ بچ کر نہیں جا پائیں گے۔ اس آیات میں اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ اللہ ان کافروں کو پوری طرح اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہے، کوئی بچ کر نہیں جا سکتا۔ سورہ اسراء اس وقت اتری، اس وقت نازل ہوئی جب آپ کی مخالفت شدت پکڑ چکی تھی۔ ایسی مخالفت میں کوئی دین کی بات بتانا مشکل تھا۔ معراج کب ہوئی تھی؟ جب آپ طائف سے لوٹے تھے۔ مکے میں داخل ہونا مشکل ہو گیا تھا۔ آپ مطعم بن عدی کی امان میں مکہ تشریف لائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی دل جوئی کے لیے بیت المقدس اور پھر آسمانوں
تک لے کر گئے، مگر جب آپ واپس آ کر یہ خبر دی تو اور زیادہ مخالفت ہو گئی، مخالفت میں اور شدت پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ کمزور ایمان والے مسلمان بھی تعجب میں پڑ گئے کہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک رات میں آسمانوں پر جاؤ اور واپس بھی آئے۔ تو وہ لوگ دوسرے جو غیر مسلم تھے، مشرک تھے، کافر تھے، اور یہ بنی اسرائیل کے جو یہود نصارہ تھے، سب حیرت میں پڑ گئے، تعجب کرنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ کے لیے ناممکن والی بات نہ تھی۔ جو اللہ آسمان بنا سکتا ہے، سورج کی روشنی کو آسمان سے زمین پر لا سکتا ہے، تو زمین سے اپنے پیغمبر کو آسمان پر کیوں نہیں لے جا سکتا؟ یہاں اس شدید مخالفت کا جواب دیا گیا، آپ فکر ہی نہ کریں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فکر ہی نہ کریں، آپ پرواہ ہی نہ کریں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھیرے میں لیے ہوا ہے، کوئی آپ کا نقصان نہیں دے سکتا۔ چلے ہم آج کا درس شروع کرتے ہیں جو آیات 61 سے 65، 61 سے 65 آیات پر مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا۔ اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو، تو انہوں نے، تمام لوگوں نے، تمام فرشتوں نے، تمام ملائکہ نے آدم کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ آج کے اس درس میں ہم آدم علیہ السلام اور ابلیس کے قصے کو پڑھیں گے۔ اس صورت میں یہ قصہ چوتھی بار آ رہا ہے۔ پورے قرآن میں آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ 7 بار آیا۔ یہاں اس قصے کی تفصیل نہیں ہے، ایک خاص نقطے پر بات کی گئی جو آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہاں صرف تمہید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد سب فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ سب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، ابلیس اکڑ گیا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ جیسے سورہ بقرہ میں آتا ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین، کہ ابلیس اس نے نہ مانا اور تکبر کیا اور اپنے آپ کو بڑا مانا کہ وہ تھا ہی کافروں میں سے۔ تو تکبر کیا ہے؟ تکبر بطر الحق وغمت الناس، حق کو نہ ماننا اور دوسروں کو اپنے سے چھوٹا سمجھنا، یعنی اپنے آپ کو، اپنی ذات کو بڑا سمجھنا، دوسروں کے مقابلے میں چلا دی تھی برتر سمجھنا۔ مشین چلا دی ہے۔ اچھا یہ جو اور پھر میوٹ کرنا ہے سب کو، آل میوٹ کریں پلیز۔ اور سورہ الحجر آیت نمبر 31 میں آتا ہے فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین۔ تو تمام ملائکہ نے سجدہ کیا اور شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ کس وجہ سے انکار کیا تھا؟ ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ وہ آدم کے آگے سجدہ کرے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو نظر انداز کیا، نہ مانا۔ اور تو وجہ کیا تھی؟ یہ بات قابل غور ہے کہ وجہ کیا تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم کو اس نے نہ مانا۔ اس نے کہا اسجد لمن خلقت طینا، اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ جیسے کہ ہم جانتے ہیں آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی۔ حاکم کی روایت ہے ابو موسیٰ اشعری سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک مٹھی خاک ساری زمین سے لی، اس سے آدم کو بنایا، بس اولاد آدم زمین کے مطابق ہوئی، سرخ، سفید، سیاہ، درمیانی رنگ، نرم، سخت، خراب، عمدہ، یعنی جیسی زمین تھی اتنی ہی قسموں میں انسانوں کی رنگوں کی شکل کے اعتبار سے بھی۔
اور مزاج کے اعتبار سے بھی کچھ انسان اچھے مزاج کے ہیں، طیب ہیں، نرم ہیں، اور کچھ سخت ہیں، خراب ہیں۔ تو ابلیس نے کہا کہ میں انسان کو کیوں سجدہ کروں جو گارے سے بنا ہوا ہے۔ سورہ الاعراف میں آتا ہے انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں۔ کیوں میں بہتر ہوں؟ اس لیے کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے۔ ابلیس کے خیال میں مٹی حقیر چیز تھی، چھوٹی چیز تھی، اس لیے وہ اس کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا۔ قال ارائیتک ھذا الذی کرمت علی، تو شیطان ابلیس نے کہا، اللہ تعالیٰ سے فرمانے لگا کہ مجھے بتا، یہ اشارہ بولتا ھذا، بولتا یہ اشارہ ہے آدم علیہ السلام کی طرف، تو نے عزت بخشی میرے مقابلے میں اہمیت دی، وجہ کیا ہے مجھے بتا، ایسا کیوں ہوا کہ میرے مقابلے میں آدم کو، جو کہ مٹی سے بنا ہوا ہے، ایک حقیر چیز سے بنا ہوا ہے، ایک چھوٹی چیز سے بنا ہوا ہے، اس کو میرے مقابلے میں کرمت دی ہے، اکرام دیا ہے، عزت دی ہے، تو مجھے بتاؤ کہ وجہ کیا ہے، کیوں فوقیت دی گئی، اس کی وجہ بتا۔ ھذا الذی کرمت علی، یہ جملہ حسد پر مبنی ہے، شدید حسد، اس سے یہ برداشت ہی نہ ہوا کہ انسان کو اس پر فوقیت دی جائے، آدم کو سجدہ کرنے کے لیے کہا جائے۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں شیطان کا انسان پر وار اسی راستے سے ہوتا ہے، اس کو اپنے مقابلے میں کسی دوسرے کی بڑائی، بھلائی، خیر نہیں بھاتا۔ دنیا میں اگر ہاں دیکھیں تو شر اور فساد کی جتنی قسمیں ہیں، انسانی تعلقات میں جتنی خرابیاں ہیں، ان سب کی آخر میں یہی جذبہ ہوتا ہے، ان سب کے پیچھے یہی جذبہ ہوتا، کیا؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے اچھا ہوں۔ پھر وہ انسان جو شیطان کے پھندے میں ہے، اس کی سوچ یہی ہے، کوئی مجھ سے بہتر ہو جائے، کوئی مجھ سے آگے نکل جائے، یہ تو مجھے برداشت نہ ہوگا۔ کوئی مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہو، کوئی مجھ سے اچھا ہو سکتا ہے، نہ میں یہ سن سکتا ہوں اور نہ ہی میں دیکھ سکتا ہوں۔ جب تک انسان اس سوچ سے چھٹکارا نہیں پاتا، وہ اللہ کے مخلص بندوں میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اصل عاجزی یہ ہے کہ انسان اپنی حیثیت کو قبول کر لے، یہ سوچ کر کے میں تو بندہ ہوں، انسان ہوں، اگر کسی کے پاس مجھ سے زیادہ ہے تو وہ اللہ کی دین ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں، اللہ کے فیصلے کو قبول کرتا ہوں۔ ایسا شخص دنیا میں جلنے کننے سے بچ جاتا ہے اور آخرت میں بھی جلنے سے بچ جاتا ہے۔ لیکن جو شخص اپنے آپ کو اس مصیبت سے نہیں نکال سکتا، وہ قابل رحم ہے۔ اس آیات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ کسی کی اچھائی، کسی کی بڑائی، کسی کی فضیلت دیکھ کر میرے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے، ہم کو یہ دیکھنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کسی کی فضیلت کو، کسی کی بڑائی کو، کسی کی خیر کو، کسی کی اچھائی کو دیکھتے ہیں تو ہماری دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ مومن کی شان تو یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جیسے ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو۔ سبحان اللہ، ہمارا کیا حال ہے؟ ہم کیسے مومن ہیں؟ یہ صرف دین کا معاملہ نہیں بلکہ دنیا میں کی جتنی بھی قابلیتیں ہیں، ہنر ہیں، ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ شیطان کا بھی مسئلہ یہی تھا، اسے آدم کی بڑائی برداشت نہ ہوگی، اس کے آگے جھکو، اس کی بات مانو۔ سجدہ کس بات کی علامت ہے؟ سجدہ نیچے ہونے، ذلیل ہونے، چھوٹا ہونے، اپنے آپ کو کمتر کرنے کی نشانی ہے، اور یہاں ہی سے اس میں انتقام کی آگ بڑھتی، انتقام کا جذبہ پیدا ہوا۔ تو اس نے کیا کہا؟ لَإِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اگر تو نے مجھے مہلت دی قیامت تک کے لیے،
یعنی زندگی جینے کی، زندہ رہنے کی اگر مجھے مہلت قیامت تک کے لیے دی جائے تو میں کیا کروں گا؟ لَأَحْتَنِكَ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، اگر تو نے مجھے مہلت دے دے قیامت تک کے لیے تو میں آدم کی اولاد کی جڑ کاٹ کر رہوں گا، جڑ کاٹتے رہوں گا۔ احتنکن کے معنی ٹڈیوں کا زمین کی رویدگی کو، اس کی زرخیزی کو چٹ کر دینا۔ مطلب شیطان کہہ رہا ہے کہ میں آدم کی اولاد کا صفایا کر دوں گا، ان کے ایمان کا، ان کی دین کا، ان کی بھلائی کو چٹ کر دوں گا۔ احکن کے معنی گھوڑے کے نچلے جبڑے کو دبا کر اس میں رسی ڈالنا تاکہ اس کا مالک اسے جدھر چاہے لے کر جائے، یعنی لگام لگائے۔ لَأَحْتَنِكَنَّ کے معنی کیا ہے کہ ایک اور معنی میں جکڑ دوں گا، پکڑ لوں گا، لگام لگا دوں گا، لگام اپنے ہاتھ میں رکھوں گا، باندھ لوں گا اس کی اولاد کو تاکہ میں اسے جدھر چاہوں لے کر جاؤں۔ اس کی باغیں میرے ہاتھ میں ہوگی، وہ میرے کہنے پر میری مرضی کے مطابق کام کرے گا۔ گھوڑا کتنا مضبوط جانور ہے، مشینوں کی طاقت کو ہارس پاور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایسے جانور کو لگام لگا کر اس کی ساری قوت، اس کی ساری طاقت ہم اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں، جدھر چاہیں لے جائیں، جدھر چاہیں موڑ لیں۔ ہم سے کہیں زیادہ طاقتور ہونے کے باوجود ہمارا مطیع فرما بردار ہو جاتا ہے، ٹوٹلی ہمارے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ میں آدم کی اولاد کو لگام لگاؤں گا، ٹوٹلی اپنے قبضے میں کر لوں گا، وہ میرے رحم و کرم پر ہوں گے۔ شیطان کیسے ہم پر قابو حاصل کرتا ہے یہ سمجھنے کے لیے گھوڑے سواری کا ذرا جائزہ لیں گے۔ گھوڑے سواری کے لیے انسان فوری گھوڑے پر سوار نہیں ہوتا، بلکہ شروع میں گھوڑے کو مانوس کیا جاتا ہے، اسے گھوڑے سوار کا ہاتھ سنگایا جاتا ہے۔ جب وہ ہاتھ کی خوشبو سے مانوس ہو جاتا تو گھوڑے سوار کے ذریعے اس کے سر کو سہلایا جاتا ہے، پیٹھ پر ہاتھ پھیرا جاتا تاکہ گھوڑے کو یقین ہو جائے کہ یہ اس کا خیر خواہ ہے۔ پھر اسی کے ذریعے گھوڑے کو چارہ بھی دیا جاتا، جب کہیں جا کر گھوڑا اس کے کنٹرول میں آتا ہے، سواری کرتے وقت بدکتا نہیں، بے قابو نہیں ہوتا۔ یہاں پر شیطان کا کانفیڈنس دیکھیے، لَأَحْتَنِكَنَّ میں پورا کا پورا قبضہ کر لوں گا، پکڑ لوں گا، کس کو؟ جس پر اس کا زور چلتا ہے۔ انسان کی پوری نفسیات کو سمجھ کر وہ وار کرتا ہے، اس کو کیسے پکڑنا ہے، کتنی ڈھیل دینا ہے، کتنا زور لگانا ہے۔ دشمنی تو آدم سے شروع ہوئی تھی، اس کی اولاد کو تک نہ چھوڑا۔ آدم کی اولاد کو آرزو میں دلاتا ہے، جھوٹی امیدیں دیتا ہے، غلط کاموں کو خوشنما کر کے دکھاتا ہے۔ یہ ایک ریلیشن شپ ڈیولپ کرتا ہے، پھر ان سے جیسا چاہے کام لیتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ خلیلا، مگر بہت تھوڑے بچیں گے، یعنی شیطان کے چنگل سے بہت تھوڑے لوگ بچیں گے جو اس کے خوابوں میں نہیں آئیں گے۔ شیطان کے چنگل سے، اس کی دل فریبیوں سے بچنے کے لیے طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ طاقت اپنے رب کے تعلق مضبوط کرنے پر ہی مل سکتی ہے۔ جب تک رب کی رہنمائی، اس کی تائید، اس کی حفاظت نہ ہو، شیطان سے بچنا مشکل ہے، کیونکہ اس نے کہا تھا اے میرے رب، تیری عزت کی قسم میں ان سب کو بہکا لے جاؤں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسَ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مُؤْمِنِينَ، یقیناً سچ پایا ابلیس نے انسان کے بارے میں اپنا گمان، جو سوچا تھا وہ درست سوچا تھا۔ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مُؤْمِنِينَ، سوائے مومنوں کے ایک گروہ سے، سب اس کے پیچھے چل پڑے۔ تو پھر آگے اللہ
فرماتے ہیں قال ذهب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہا جاؤ 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 جاؤ، جو کرنا ہے کرو، جیسا چاہے کرو. یہ ایک طرح سے ناراضگی کا اظہار ہے. قال ذهب، جاؤ جاؤ جاؤ، جو کرنا ہے کرو، جو جی میں آیا کرو. یہ ایک طرح کی ناراضگی کا. فمن تبعک منہم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جو کوئی تیری اتباع کرے، تیری پیروی کرے، تیرے پیچھے چلے، منہم میں سے، جو کوئی ان میں سے تیری پیروی کرے گا، فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا، تو پھر جہنم بدلہ ہے، جزا ہے، بدلہ ہے پورا پورا. موفورہ کا لفظ وافر سے ہے. اردو میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے وافر، بہت ہونا، زیادہ ہونا، جیسے وافر مقدار میں کہتے ہیں نا کہ زیادہ ہونا، پورا ہونا. سورہ ہجر آیات نمبر 37 اور 38 میں آتا ہے فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ معلوم. شیطان نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دی ایک وقت معلوم تک، یعنی قیامت تک. پھر جزاء موفورہ، پھر جزاء موفورہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بہکانے، بھٹکانے، انسان پہ قابو پانے کے لیے جو اس نے مہلت مانگی تھی، وقت مانگی تھی، وہ قیامت تک کے لیے دے دیا. تو پھر جزاء موفورہ کیا ہے؟ جیسے فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ موفورہ، جزاء موفورہ. تو پھر جزاء موفورہ کیا ہے؟ جہنم کی شکل میں بدلہ ہے. اللہ اکبر، پورا پورا. سورہ صاد آیت نمبر 84 اور 85 میں آتا ہے قال فالحق والحق اقول لأملأن منك وممن تبعك منهم اجمعین. حق بات یہی ہے اور میں حق ہی کہتا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حق بات یہی ہے اور میں حق ہی کہتا ہوں کہ میں ضرور جہنم کو بھر دوں گا تجھ سے اور جس نے تیری پیروی کی. ربنا لا تجلنا منہ، ربنا لا تجلنا منہ. اور پھر سورہ شورى میں بھی آیات 94 اور 95 میں بھی یہ بات کہی گی فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودَ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ. وہ سب اور گمراہ لوگ اور ابلیس کے سارے لشکر جہنم میں اوندھے منہ گرائے جائیں گے. جہنم کیا چیز ہے؟ جہنم ایک بہت بڑی بلا ہے جس کی 70,000 لگامیں ہیں اور ہر لگام پر 70,000 فرشتے اسے کھینچ کر لے کر آئیں گے. اور جیسے سورہ ملک آیات نمبر 7 میں آتا ہے وَإِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ. جب اس میں لوگ ڈالے جائیں گے تو وہ بڑے زور کی آواز سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی، قریب ہے کہ وہ غصے کے مارے پھٹ جائے. یہ جہنم کا حال ہوگا. تو اس دن اللہ تعالی جہنم سے پوچھیں گے کہ یوم تقول لجہنم حلم تلاتی وتقول حل من مزید. تو اس دن اللہ تعالی جہنم سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گئی ہے؟ تو وہ کہے گی حل من مزید، کیا اور بھی ہے؟ وہ حیرت سے کہے گی اتنے ڈالے جائیں گے، اتنے لوگ اس میں جہنم میں ڈالے جائیں گے کہ جہنم کا پیٹ ہی نہیں بھرے گا. اتنا مطلب اتنی بڑی بلا جس کی 70,000 لگامیں ہیں، ہر لگام پہ ایک لگام پر 70,000 فرشتے اتنی بڑی جہنم کو لے کر آئیں گے اور لوگ اس میں ڈالتے ہی جائیں گے اور وہ بھرے گی ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا تم بھر گئی ہو؟ تو وہ کہے گی حل من مزید، اور ہے، یعنی اس کا پیٹ ہی نہیں بھرے گا. یا پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ حیرت سے پوچھے گی کہ کتنے لوگ جہنم میں جا رہے، کتنے لوگ جہنم میں جا رہے، اس کے باوجود ابھی بچے ہوئے ہیں، کیا اور ہیں کہ جہنم سے؟ اس طرح شیطان نے وعدہ کیا انسانوں کو بہکانے کا، سیدھے راستے سے بھٹکانے کا، تو وہ جزاء موفورہ تک پہنچا کر ہی دم لیا. اور انسان اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کے باوجود دھوکے کا شکار ہوا اور جزاء موفورہ کا حصہ بنا. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ. وَاسْتَفْزِزْ کے معنی اکھاڑنا، پھسلانا، بے خوب بنانا.
خاص طور پر کسی کو ہلکا پا کر اچکانا. وَاسْتَفْزِزْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان سے کہتے ہیں جا بہلا لے، پھسلا لے، بیوقوف بنا لے، اکھاڑ لے، اچکا لے، جس پر تو استطاعت رکھتا ہے، جس پر تو طاقت رکھتا ہے ان میں سے. تو کس طرح بہلا لے، کس طرح پھسلا لے، بیوقوف بنا لے. تو شیطان کے کیا ہتھ کنڈے ہیں جس کی وجہ سے وہ انسانوں کو بہکاتا ہے، پھسلاتا ہے، بیوقوف بناتا ہے؟ کس طرح؟ اللہ تعالیٰ خود ہی آگے بتا دے رہے ہیں. بھی صوتی کا، اپنی آواز کے ساتھ، جسے چاہے تو پھسلا لے، جس کو تو چاہے پھسلا دے اپنی آواز کے ساتھ. شیطان کے انداز، طریقے اور ہتھ کنڈے، ٹولز کیا ہو سکتے ہیں وہ یہاں پر بتائے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کھول کھول کر بتائے جا رہے ہیں کہ شیطان تم پر کس طرح حملہ ور ہو سکتا ہے. تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ بھی صوتک، اپنی آواز سے. سب سے پہلے آواز ہے. شیطان کی آواز کیا ہے؟ اس کے کئی معنی کیے گئے ہیں. ایک معنی وسوسہ، دل کے اندر برائی کا ایک خوبصورت سا خیال ڈال کے ان کو پھسلایا جائے، ان کے ارادے کمزور کیا جائے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے مراد گناہ اور فساد کی دعوت لیتے ہیں. ہر وہ آواز جو اللہ کی نافرمانی کی طرف بلاتی ہے وہ وسوسہ ہے. کوئی بھی انسان، چاہے وہ ماں باپ ہوں، اولاد ہوں، دوست و احباب ہوں، برائی کی طرف بلائے، جواز کیا ہے؟ سبھی تو کر رہے ہیں، تمہارے ایک نہ کرنے سے کیا فرق پڑنے والا ہے؟ تو یہ بھی صوت کی ایک شکل ہے. صوت سے مراد، دوسرا معنی اس کے صوت سے مراد گانے بجانے کی آواز، موسیقی کی آواز. اس طرح کا صوت وسوسہ، کسی انسان کی آواز. تیسرا گانے بجانے کی آواز. کسی پر ایک چیز سے زور نہ چلے تو دوسرا ہتھ کنڈا استعمال کرتا ہے، یا پھر پورے کے پورے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے شیطان. ہر انسان پر اس کی کمزوری، اس کی ویک پوائنٹ کے مطابق شیطان حملہ ور ہوتا ہے، اثر انداز ہوتا ہے. تو یہاں پر شیطان کی آواز کے تین باتیں بتائی گئی، تین معنی لیے گئے کہ اس کی آواز کیا ہو سکتی ہے. ایک تو وسوسہ ہے، دوسرا انسانوں کی شکل میں جو آواز اس انسان ایک دوسرے کو غلط طریقوں پہ، غلط باتوں کے لیے بلاتے ہیں، بہکاتے ہیں، پھسلاتے ہیں، وہ ایک ہے. اور تیسرا موسیقی اور گانے بجانے کی آواز. پھر دوسرا طریقہ اس کا تعالیٰ نے کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو بھی صوتی کے، پھر اس کے بعد وَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ. پھر دوسرا یہ بات بتائے گی کہ شیطان کس طرح انسان پر حملہ ور ہو سکتا ہے. چڑھا لا ان پر اپنے گھوڑے. وجلب اجلبا سے ہے معنی کسی کو چیخ چلا کر، شور مچا کر اکٹھا کرنا، اپنے گھوڑوں کے ساتھ یعنی اپنے لشکروں کے ساتھ ان پر حملہ کرنا. وجلب علیہم بخیلک و رجلک، چڑھا لا ان پر اپنے گھوڑے. شیطان جب یہ دیکھتا ہے کہ کوئی انسان نیکی، خیر، بھلائی کا کام کر رہا ہو، اس کے ساتھ اور بھی لوگ شامل ہو رہے ہوں، تو پھر وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ بڑھ کر اس پر حملہ کرتا ہے، اسے تہ بالا تتر بتر کر دیتا ہے، اس کام میں خرابی پیدا کرے بغیر چپ نہیں رہتا. ہمارے مشاہدے میں بھی یہ بات آتی ہے کہ جہاں کہیں لوگ مل کر کام کرتے ہیں وہاں فتنہ، فساد، بگاڑ ہونے لگتا ہے، تاکہ جو کام ہو رہا ہے وہ نہ ہو، وہ ختم ہو جائے، رک جائے. وجلب علیہم پر علیہم جمع کا صیغہ ہے. ہم سے مراد وہ لوگ جو نیکی کا کام مل جل کر کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان سے کہ وہ شارکہم فی الاموال والاولاد، ان کے مالوں میں، ان کی اولاد میں حصے دار بن جا. محنتیں وہ کریں، کمائی وہ کریں، اور خرچ تیری مرضی کے مطابق کریں. تو جو چاہے، جہاں سے تو چاہے، وہ اپنی اولاد کو اس کے راستے پر لگا دے. مال اور اولاد انسان کی زندگی کا قیمتی اثاثہ یا سرمایہ ہوتا ہے. اس کے مال کو
ایسی جگہوں پر خرچ کرواتا ہے جہاں سے اسے نہ دنیا کا فائدہ ہوتا ہے اور نہ آخرت کا، مثلا جیسے حلال مال کو حرام کرا دے، جیسے مشرکین مکہ اپنی کھیتیوں اور جانوروں کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ یہ جانور بتوں کے نام چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا دودھ پینا، گوشت کھانا یا سواری کرنا حرام سمجھتے تھے۔ کھیتی کا اتنا حصہ بتوں کے نام وقف کر دیتے تھے، اس کا استعمال حرام سمجھتے تھے۔ کھیتی آپ کی، جانور آپ کے، حلال چیز کو اپنے لیے حرام کر لیتے۔ یہ شیطان نے ان کو اس طرح کا سجھاؤ دیا۔ یہ تو تھے قدیم زمانے کے لوگ۔ آج کے جدید دور کے لوگ بھی اپنے حلال مال کو فضول خرچیوں پر خرچ کرتے ہیں، ایسی ایسی چیزیں خرید کر لاتے جس کی ضرورت نہیں ہوتی، سنبھال کر رکھتے۔ شادیوں میں کھانوں پر کتنا خرچ کیا جاتا ہے، لباس پر کتنا خرچ کیا جاتا ہے، دلہن کے لباس پر یا گھر والوں کے لباس پر کتنا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، بلکہ لاکھوں روپے اس کپڑوں پر خرچ کیے جاتے ہیں، وہ لباس جو پہننے کے بعد دوبارہ نہیں پہنا جاتا۔ اپنی کمائی کا ایک حصہ مزار، درگاہوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی کے کسی بھی کام میں پیسے کا خرچ کرنا گویا اپنے مال میں شیطان کو شریک کرنا ہے۔ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور اولاد میں شریک ہونے کے کون کون سے طریقے ہوتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو بھی اپنی بیوی کی طرف آئے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اے اللہ ہم کو شیطان سے بچا اور ہماری اولاد کو جو تو نے اس ملاپ سے مقدر کیا، تو اس اولاد کو شیطان کا نقصان نہیں پہنچتا۔ پھر اولاد کی صحیح تربیت کرنا۔ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ انی اعوذ بہا بکا وذریتہا من الشیطان الرجیم، بے شک میں پناہ میں دیتی ہوں اس بچی کو اور اس کے ہونے والے بچوں کو بھی آپ کی پناہ میں، اللہ میں آپ کی دیتی ہوں۔ پھر اس کے بعد کیا چیز ہے کہ اس کے بعد اولاد کی صحیح تربیت کرنا۔ اولاد میں شیطان کی شرکت کا یہ بھی طریقہ ہوتا کہ غیر اسلامی طریقے سے ان کی تربیت کرنا، تنگ دستی کے ڈر سے انہیں ہلاک کر دینا، ابارشن کروانا، دیوی دیوتاؤں کے نام پر بچوں کو قربان کرنا۔ جدید دور میں یہ بھی طریقہ شیطان کا ہتھ کرنا اور اچھے اسکول کے ایڈمیشن کے نام پر ماؤں سے کام کروانا اور بچوں کو ماں کی ممتا، شفقت، محبت سے محروم رکھنا۔ وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ مزید ہم تفصیل میں جائیں، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ وَأَعِدْهُمْ، اور وعدہ کر ان سے، جھوٹی امیدیں دلا، آرزویں دلا۔ وَمَا يَعِدُهُمْ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، نہیں ہے شیطان کے وعدے سوائے دھوکے کے، فریب کے۔ اس کے وعدے قابل اعتماد نہیں ہیں، فریب ہے، دھوکہ ہے، وعدہ خلافی ہے۔ سورہ ابراہیم میں قیامت کا ایک منظر اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہوئے فرماتے کہ شیطان لوگوں سے پوچھتا ہے، کیا تم اللہ کے وعدے کو سچ پایا جو اس نے کیا تھا، جو کہ اس نے تم سے کیا تھا؟ میں تو اپنے وعدے سے مکرتا ہوں۔ لوگ اس پہ ملامت کریں گے تو وہ کہے گا کہ مجھ پر ملامت مت کرو، اپنے آپ پر ملامت کرو۔ کس نے کہا تھا میرے پیچھے آنے کو؟ میرا تو تم پر کوئی زور نہیں تھا، تم خود میرے پیچھے آؤ۔ اس طرح کی بہت سے سمجھو مثالیں قرآن مجید میں ہم کو ملتی ہے۔ ڈیٹیل پر وقت کی کمی کی وجہ سے ہم نہیں جا سکتے ہیں، تھوڑا سا ہم آگے بڑھ جاتے ہیں۔ شیطان کے دوسرے لوگوں پر بھی کس طرح کا وار ہوتا ہے، علماء پر ہوتا ہے، کس طرح کے، تم اتنی محنت کرتے ہو، کیا ضرورت ہے، جتنا ہے وہ تمہاری نجات کے لیے کافی ہے۔ بعض وقت میں علم کا تکبر ان کے دل میں ڈال دیتا ہے، ریاکاری کو ابھارتا ہے، دوسرے لوگوں سے حسد پیدا کراتا ہے، اور پھر فقہا پر بھی سمجھو شیطان کا وہ ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے کہ وہ کس طرح فقہا میں سمجھو یہ چیزیں ان کی طرف آتا ہے۔ وہ فقہی مسئلوں میں فقہی مسئلے کو زندگی کا مقصد بنا دیتے ہیں۔ یہ فقہا کو اتنا ان مسئلوں میں، فقہی مسئلوں میں الجھا دیتے ہیں کہ ان کی زندگی کا مقصد ہی یہ اس کے مسائل کو حل کرنا ہے، ہر وقت فقہی بحث و مباحثے میں الجھائے رکھتا ہے۔
اور اس سے دنیا کے مسائل حل نہیں ہوتے. مبلغ کے لیے بھی ہے، مجاہد کے لیے بھی، عابد کے لیے، مطلب وہ کسی بھی انسان کو نہیں چھوڑتا، چاہے وہ عابد ہو، فقہ ہو، مجاہد ہو. جیسے عابد کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے یہ روایت ہو یا ایگزیکٹ تو مجھے یاد نہیں، لیکن ذہن کے کسی کونے میں یہ بات بیٹھی ہوئی تو میں سوچی کہ میں بتا دوں کہ تمہیں جیسے عابد سے وہ کہتا ہے کہ تمہیں مزید، شیطان کہتا ہے کہ تمہیں مزید کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تم بہت عبادت گزار ہو. یہ کسی کا قول ہے یا واقعہ ہے. ایک عابد کے پاس ایک شیطان آیا اور کہنے لگا تم نے تو پوری زندگی عبادت میں گزاری، اب تو تمہارے آگے تمہارے لیے نماز معاف ہے، آگے کی نماز تمہارے لیے معاف ہے، تمہیں آگے اب نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. وہ عابد چوکنا ہو جاتے اور کہتے نماز تو کسی پہ بھی معاف نہیں، تو پھر میری کیسی؟ تو شیطان نے کہا تجھے تیرے علم نے بچا لیا. تو وہ عابد کہنے لگے مجھے میرا علم نہیں بچایا بلکہ اللہ نے مجھے بچایا. غرض یہ کہ شیطان کسی کو بھی نہیں چھوڑتا. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے بندے یعنی مخلص بندے نہیں ہے ان پر تیرے لیے کوئی غلبہ، تیرے وہ اپنے ان پر اپنے اوپر تیرے لیے کوئی غلبہ نہیں پاتے، کوئی غلبہ پانے کی کوئی قوت اور طاقت یا تسلط یا زور نہیں رکھتا. بے شک میرے بندے نہیں ہیں تیرے لیے ان پر کوئی زور، کوئی طاقت، کوئی تسلط، کوئی غلبہ ان پر نہیں ہے. وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور کافی ہے تیرا رب حفاظت کرنے والا. یہاں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جو شیطان کے پھیر میں نہیں آتے اپنے بندے کہا، ان کی عزت، شرف و تعظیم کے لیے. میرے بندے ان پر تیرا کوئی زور نہیں. سلطان تسلط، غلبہ، زور کو کہتے ہیں. میرے بندے کب قوت، طاقت اور غلبہ والے ہوتے ہیں؟ جب ان کا رب ان کے ساتھ ہوتا ہے. وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، وہ اپنے آپ کو بڑی چیز نہیں سمجھتے بلکہ اپنے رب کو بڑا سمجھتے ہیں، رب کو اپنا مددگار سمجھتے ہیں. کافی ہے تیرا رب حفاظت کرنے والا، تیرے معاملے کی کارسازی کے لیے وہ وکیل ہے. جیسے سورہ نحل میں آتا ہے اللہ پر بھروسہ اور توکل بچا لیتا ہے انسان کو شیطان کے شر سے. اس کا تو زور ان پر چلتا ہے جو اسے دوست بناتے ہیں. سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں پر کوئی زور نہیں سوائے ان لوگوں کے جو بہکے ہوئے ہیں. جب تک انسان اللہ کا ذکر کرتے رہتا ہے، اللہ سے مدد مانگتے رہتا ہے، اپنے اندر سے تکبر نکالنے کی فکر میں رہتا ہے، حسد، بغض، کینہ، دوسروں کے لیے غلط احساسات، بیڈ فیلنگ سے اپنے آپ کو خالی کرتے رہتا ہے، وہاں شیطان کا زور نہیں پکڑتا. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان اس پاک چیزوں سے دلچسپی نہیں رکھتے. وہ گندگی سے اسے دلچسپی ہوتی ہے، خواہ وہ خیالات کی گندگی ہو، عمل کی گندگی ہو، جسم کی گندگی ہو. الحمد آیات کا درس ختم ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہر چیز کی گندگی سے ہماری حفاظت فرمائے، شیطان کے ہر ہتھ کنڈے سے ہمیں محفوظ رکھے اور ہمارا شمار ان بندوں میں فرمائے جسے ہمارا رب یا عبادی کے لفظ سے پکارتا ہے. اے اللہ، عبادی بننے کے لیے جن جن اعمال کی ضرورت ہے اسے ہمارے لیے آسان بنائے اور انہیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میں آسیہ باجی سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ آگے دعا کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی ہلو. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. ماشاء اللہ بہت ڈیٹیل سے آپ نے ہمیں سمجھائے شیطان کے ہتھ کنڈے. اور الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ ہمارے سارے ہی ساتھی بہت ہی اچھے محنت سے ماشاء اللہ بچیوں نے بہت اچھا درس حدیث بھی، تلاوت بھی الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے. اور یہاں پر میں ایک تھوڑا سا
اعلان بھی آپ لوگ کے لیے کرنا چاہ رہی ہوں کہ علوم الحدیث انشاءاللہ ہمارے شروع کیا جائے گا فرائیڈے سے، اور یہ بہت ہی اہم علم ہے کہ حدیث کے بارے میں ہم نالج کریں کہ حدیث کون سی حدیث کس لیول کی ہے، اور اس کو پرکھنا سمجھنا یہ ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اس انشاءاللہ فرائیڈے کو یہ فقہ کے درس کی جگہ پہ یہ والا درس ہوگا، تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز یہ بھی کارڈ شیئر کیا گیا ہے اور ایک ساتھ نوٹ بھی ہے، تو اس کو پڑھیں، اس میں آپ کو اس کی ڈیٹیلز ملیں گی انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر کوشش کو قبول کرے، اور اس کو ہماری اس دنیا کی زندگی میں ہدایت کا ذریعہ بنائے، اور آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ ہمارے اساتذہ کرام جس میں سب سے پہلے نمبر پہ حافظ میاں محمد صاحب ہیں، اور وہی اس کو پڑھائیں گے انشاءاللہ علوم الحدیث کو، اور ہماری بہت پیاری بہن زاہد آباد جی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور ان کی تکلیف کا نام و نشان مٹا دے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اور آپ سب سے بھی میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ہماری بہت پیاری بہن ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بالکل ٹھیک کر دے اور اس کی بیماری کا نام و نشان مٹا دے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے فائدہ اٹھانے والا بنائے۔ ماشاءاللہ بہت محنت کرتی ہیں قرآن کی کلاسز میں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں کرے، ہمارے لیے بھی آسانیاں کرے۔ یہ بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین لوگوں کو آپ کی رہنمائی کے لیے مقرر کرتے ہیں، جو بے لوث محنت کرتے ہیں بغیر کسی غرض کے، وہ آپ سے انتہائی محبت کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں سیدھا رستہ، اور بالکل بے لوث اور سیدھی اور عام فہم بات کرتے ہیں جو کہ ہمارے دل دماغ میں اتر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے سب میں دعا کرنی ہے، اپنی نمازوں میں جو دعائیں کرتے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے کرتے ہیں، اس میں زاہدہ بچی کے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ ہماری ایک اور بہن ہے، ان کے شوہر جو ہے وہ بیمار ہیں، انہوں نے بھی دعا کے لیے کہا ہے، اس کے لیے بھی آپ دعا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام جتنے بھی مریض ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اس وقت جتنے بھی مظلوم ہیں اللہ رب العالمین سب مظلوموں کی خود مدد کرے۔ ہم بے بس ہیں، ہم صرف دعائیں کر سکتے ہیں، اور دعائیں بھی ہم اس طریقے سے نہیں کر رہے جس طریقے سے کرنی چاہیے۔ اگر اتنے لوگ جو دعا ہی کرنے والے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کے عرش کو ہلا سکتے ہیں، اور یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، اخلاقی ذمہ داری ہے ہم سب کی، کہ جہاں جہاں مظلوم ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی مظلوم ہے، تو خاص طور پہ جو مسلمان مظلوم ہیں، سبھی مظلوم ہوتے ہیں، سب کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعائیں کرنے والا بنائے، اور اس انداز میں دعائیں کرنے والا بنائے جو اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق دے، اس سے پہلے ہدایت کو ہمیں سمجھنے کی اللہ رب العالمین توفیق دے۔ ہم ہدایت کو اس طریقے سے مانگتے ہیں جو بالکل لاپرواہی کے طریقے سے مانگتے ہیں، اللہ ہمیں اس کی سمجھ دے اور ہمیں اس کو صحیح سے مانگنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں میں جو اس وقت شامل ہیں، جو ہمارے اس پورے پروگرام کا حصہ ہیں دارالایمان ڈیجیٹل اسلامک سینٹر کا، اور جہاں جہاں پر اللہ کے دین کا کام ہو رہا ہے، جو ادارے اس کے دین کی اشاعت میں دین کے فروغ کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین سب کے گھروں میں رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو فرصت دیں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت تندرستی سے رکھیں۔ جن کے جو مسائل ہیں اللہ رب العالمین جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سارے مسائل سے غنی کر دے، تاکہ ہم پوری دل جمی کے ساتھ، پورے سکون کے ساتھ اپنے اس کام کو جو اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر ڈیوٹی بھی ہے، ہم اس کو سر انجام دے سکیں۔ اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مقروض ہیں، کسی بھی طرح کے قرض میں جھکے ہوئے ہیں، دبے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنے غائب سے ان کی مدد کرے، اور اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے ان کے لیے قرض کی ادائیگی کے مواقع مہیا کرے۔ اور جو بے اولاد ہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو نیک صالح اولاد نصیب فرمائے، اور جس کی جو کمی ہے، جس کو بیٹے چاہیے اللہ ان کو بیٹے عطا فرمائے، جن کو بیٹیاں چاہیے اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح بیٹیاں عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری اولادوں کو نیک کرے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو امام المتقین میں شامل کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
جو بچے اور بچیاں شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہیں، جوان ہیں، اللہ ان کے لیے اپنے خاص نیک صالح لوگوں کے ساتھ ان کا رابطہ کروائے اور ان کے جوڑ جہاں جہاں پر ہیں ان کے سامنے لائے تاکہ وہ والدین بھی سرخرو ہو سکیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام ضروریات حاجات وہ جانتا ہے، جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ سب عطا کرے، جو ہمارے حق میں شر ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہے اس کا خیال بھی ہمارے دل سے نکال دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں ہر نیکی کی توفیق عطا فرما دے، ہر شر سے تو ہمیں بچا لے، اور تیرے سوا ہمیں کوئی شر سے بچانے والا نہیں ہے۔ اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ہمارے جتنے پیارے اہل ایمان آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سب کی مغفرت کر دے، سب پر اپنا رحم فرما دے، سب کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص رحمت سے سب کی قبروں کو روشن کر دے، قبروں کو قرآن کو ان کی قبروں کی ٹھنڈک بنا دے، اور اللہ رب العالمین کی قبروں کو جنت کی کیاریاں بنا دے۔ اللہم اغفر لہم وارحمہم وعافہم واعف عنہم واکرم نزلہم ووسع مدخلہم واغسلہم بالماء والثلج والبرد ونقہم من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہم دارا خیرا من دارہم واہلا خیرا من اہلہم وزوجا خیرا من زوجہم وادخلہم الجنہ وادخلہم الجنہ وادخلہم الجنہ وأعذهم من عذاب القبر وأعذهم من عذاب القبر وأعذهم من عذاب القبر اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ میں ایک دفعہ پھر اپنی ساری دونوں بیٹیوں کا شکریہ بھی ادا کروں گی، ان کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ ہمارے سارے بچوں کو نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے والدین کے لیے ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور اللہ ہماری یہ جو نسلیں ہیں یہ دین پر چلنے والی ہوں، دین سے محبت کرنے والی ہوں، دین کی محبت اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ڈال دے، اور ان کو بہترین دنیا اور آخرت میں کامیاب اپنے بہترین لوگوں میں شامل فرمائے۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔